عزیزان محترم، پروفیسر ڈاکٹر اقبال کا سلام قبول کیجیے بزم اقبال یوٹیوب چینل سے۔ میں حاضر ہوں اپنے کلام کے ساتھ، اور اس سے پہلے چند اہم گزارشات کے ساتھ جو علم و ادب کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ادب کے بارے میں عجیب تصورات لوگوں کے رہے ہیں۔ ایسا طبقہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ادب کو محض خیال پارا سمجھتے ہیں، خیالی باتیں، غیر اہم باتیں، اور شاعروں ادیبوں کو بیکار، بے عمل، بے پرواہ تصور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے بلکہ پلیٹو نے افلاطون نے اپنی آئیڈیل ریپبلک سے شعراء کو نکال دیا تھا۔ اس کے خیال میں جو آئیڈیل ریپبلک ہونی چاہیے، جو مثالی ریاست ہونی چاہیے، ان میں شاعروں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ شاید اس پر کبھی بعد میں تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے کہ جب اس کا اپنا شاگرد ارسطو آیا اور اس نے اپنی کتاب پوئٹکس یعنی بوتیکا لکھی، تو ثابت کیا کہ نہیں، شاعری اور ادب اور فن بہت اہم ہیں۔ ان سے کیتھارسس ہوتی ہے، جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور انسان بیلنس اختیار کر لیتا ہے، اور یہ زندگی کے حقائق بیان کرتے ہیں۔ بلکہ شاعر تو فطرت کے اور بھی قریب ہوتا ہے۔ فطرت سے اس کی دوری، جیسا کہ اس کے استاد محترم پلیٹو نے کہا تھا، اس نے کہا ایسا نہیں ہے، شاعر تو اور بھی فطرت کے قریب ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق حقائق کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے ڈی سیل کورٹ کا انگریزی نقاد ہے، نے کہا تھا کہ پوئٹ از اے گاڈز اسپائی آن ارتھ، کہ شاعر تو اللہ کا ایک جاسوس ہے، اللہ کی طرف سے ایک محقق ہے، جو زمین پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ خیر، اس پر بحث تفصیل سے ہوگی کسی اور وقت۔ دو تین باتیں میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو ادب کے بارے میں عام طور پہ جب آپ ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے کہ ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے زندگی ہے، یعنی ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ادب برائے اللہ، یعنی برائے خدا، لٹریچر فار گاڈ سیک۔ ایک ہے لٹریچر فار لائف سیک، لٹریچر سیک، اور لٹریچر فار گاڈ سیک، اور ایک تصور ہے کہ لٹریچر فار مائی اون سیک۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ادب برائے ادب، وہ کہتے ہیں کہ شاعر کا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ اس کا منصب نہیں ہے کہ وہ کوئی نصیحت کرے، کوئی اخلاق کی درس دے۔ اس کا کام تو حقائق کو جیسے وہ دل کے آئینے میں محسوس کرتا ہے، سچ مچ جیسے وہ محسوس کرتا ہے، پیش کرتے، بلا مبالغہ، بلا کم و کاست، جو اسے نظر آتا ہے۔ ہاں، ایک جمالیاتی حص بہت ضروری ہے۔ جب تک اظہار کو جمالیاتی حص نہیں ملے گی، اسے پڑھنا کون پسند کرے گا؟ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان میں حقائق ہی حقائق ہیں، لیکن انہیں آپ معلومات جاننے کے طور پہ پڑھتے ہیں، مگر اکتساب مسرت کے طور پہ نہیں پڑھتے کہ آپ کو اسے پڑھ کے کوئی بڑی روحانی خوشی آپ جیسے پھول کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب پھول آپ کو کیا دیتا ہے؟ صبح آپ اٹھتے ہیں، طلوع صبح کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کسی اچھے انسان سے ملتے ہیں، چند جملے سنتے ہیں تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ادب برائے ادب کا مطلب یہ ہے کہ ادیب کوئی پروپیگنڈسٹ نہیں ہوتا، مورلائزر نہیں ہوتا، ڈائیڈکٹک ایٹیٹیوڈ اس کا نہیں ہوتا، وہ نصیحتیں نہیں کرتا۔ اور اگر ادب نصیحتیں کرنے لگے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ادیب کو یہ چاہیے کہ وہ برائی کو شکست دے اور نیکی کو فتح دے، تو اگر وہ ایسا اپنے ڈراموں میں، اپنے ناولز میں دکھاتا ہے،
تو پھر لوگوں کا ادب پہ اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے کہ وہ سچائی بیان نہیں کر رہے بلکہ اپنا خیال پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے ادب برائے زندگی کہ وہ اس طرح پیش کرے۔ ادب برائے خدا کہ بس اللہ کا پرچار کرے، روحانی درس دے، وہ بھی اخلاقیات کے قریب قریب آ جاتا ہے۔ اور ایک اور رویہ ہے لٹریچر فار مائی اون سیک، میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا میں نے مجھ سے کوئی اچھی بات ہو گئی، اچھا شعر ہو گیا، اچھا مصرع ہو گیا، کیا خوبصورت تشبیہ آئی، کیا عمدہ استعارہ ہے، کتنی اس میں ایک اچھا آہنگ ہے، موسیقیت کیسی ہے، روانی کیسی ہے، تواتر کیسا ہے۔ یہ چیزیں پڑھ کے جیسے ایک پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی آواز آتی ہے آبشار کی، اچھی لگتی ہے۔ کہیں سے دور سے موسیقی کی آواز آئے آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی تصویر آپ دیکھیں آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح مجھے اپنے شعر اچھے لگتے ہیں جو میں نے مجھ سے ہو گئے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ لٹریچر فار مائی اون سیک۔ تو اس پر بہت مباحث ہوتے رہے ہیں اور کسی وقت تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو اب ایک ادب پارہ یعنی غزل کے چند اشعار، یہ غزل حال ہی میں ہوئی تھی۔ ایک خیال خام، ایک وہم و گماں، مشترک ہیں تیرے میرے درمیاں۔ اور اگلا شعر ہے سر پھرا ہے میرا شوق جستجو۔ حضرات گرامی، سر پھرا ہے میرا شوق جستجو، میں زمین پر ڈھونڈتا ہوں آسماں۔ سر پھرا ہے میرا شوق جستجو، میں زمین پر ڈھونڈتا ہوں آسماں۔ اور شعر ہے کہنہ سالی ترک امید بہار۔ ہاں درست ہے، صحیح ہے۔ کیا ہے؟ کہنہ سالی ترک امید بہار، آرزو رکھتی ہے انسان کو جواں۔ آرزو رکھتی ہے انسان کو جواں، لوگ اٹھ کر بزم سے جانے لگے۔ شعر ہے لوگ اٹھ کر بزم سے جانے لگے، کون سنتا میری لمبی داستاں۔ لوگ اٹھ کر بزم سے جانے لگے، کون سنتا میری لمبی داستاں۔ ساتھ ہے میرے مقاصد کا ہجوم۔ شعر ہے ساتھ ہے میرے مقاصد کا ہجوم، میں اکیلا بن گیا ہوں کارواں۔ ساتھ ہے میرے مقاصد کا ہجوم، میں اکیلا بن گیا ہوں کارواں۔ اور شعر ہے زندگی دو لخت ہو کر رہ گئی۔ زندگی دو لخت ہو کر رہ گئی، پس گیا ہوں اپنے تیرے درمیاں۔ زندگی دو لخت ہو کر رہ گئی، پس گیا ہوں اپنے تیرے درمیاں۔ جو نہیں تھا دیکھنا دیکھا وہی، جو نہیں تھا دیکھنا دیکھا وہی، روشنی کی نعمتیں سب رائے گا۔ جو نہیں تھا دیکھنا دیکھا وہی، روشنی کی نعمتیں سب رائے گا۔ اور شعر ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی، آ گیا یوم قیامت ناگہاں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی،
آ گیا یوم قیامت ناگہاں، اور اس کا مطلب تھا ایک خیال خام، ایک وہم و گماں، ایک خیال خام، ایک وہم و گماں مشترک ہیں تیرے میرے درمیاں۔ یہ تھے چند اشعار۔ ناظرین کرام، انہیں پڑھیے، اپنے احباب تک شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔